آپ نے اس مثال کو برا نہیں ماننا. یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے کی مثال سے بیان کیا ہے سورۃ الاعراف کے اندر, وہ بلعام بن بورا کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ ماتا یہ کتے کی مثال ہے, زبان ہانپتا رہتا ہے. یعنی کتا لالچی ہوتا ہے نا, دنیا پرست ہوتا ہے نا, دنیا کی دولت کی خاطر. اور قرآن حکیم میں جتنی آیات دنیا کی دولت کے اوپر اور دنیا پرستی کے اوپر اور آیات کو بیچنے کے بارے میں دنیا کی دولت کے عوض آئی ہیں, وہ ساری علماء سو کے بارے میں آئی ہیں. اور میں نے پورا لیکچر دیا مسئلہ نمبر 51, رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں نے یہ ساری آیات بتائی ہیں, علماء کے بارے میں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ میں کتے کی مثال ہے کیونکہ وہ زبان ہانپتا رہتا ہے. یعنی کتے کی عادت ہے, وہ اگر وہ پیڑ بھی بھرا ہو تب بھی وہ زبان ہانپتا رہتا ہے, منہ مارنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. ایسا وہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے. اب مجھے بتائیں, دین کی حفاظت کی ذمہ داری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس کے ذمہ کی تھی؟ علماء کے. جو دین دار, ویسے تو یہ پوری امت ہی اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اس امت کو ذمہ داری لی, لیکن پرٹیکولرلی لیڈرشپ کن لوگوں کے ہاتھ ہے؟ علماء کے ہاتھ. جب علماء ہی کتاب و سنت کا جنازہ نکالنا شروع کر دیں, کتاب و سنت کو ماننا چھوڑ دیں اور قرآن و سنت کی غلط تعویلات کرنا شروع کر دیں, قرآن و سنت کے خلاف عقائد امت کو بتانا شروع کر دیں, اور دنیا کی دولت کی خاطر لوگوں کو غلط چیزیں اور غلط فتوے بتانا شروع کر دیں, لہذا وہ علماء جو دنیا کے کتے بن جائیں, یعنی دنیا پرستی کے اندر پڑ جائیں, وہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں. اب جناب اگلی آیت سورہ النحل کی آیت نمبر 106 بڑی اہم آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا اور اجازت دے دی کہ اگر کسی شخص کے لیے زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر بھی بول دے تو اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا. ایک تو وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے نا, جو مسند امام احمد میں صحیح حدیث ہے, حضرت معاذ ابن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ معاذ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. شرک بہت سینسٹیو ایشو ہے. تو وہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انسان مرنے کے لیے تیار ہو جائے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں موجود ہیں. نمبر 1, اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. نمبر 2, دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات اس کے لیے بن جائے. اور نمبر 3, کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے, وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا. یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن ایک ہے قانونی درجہ, فتویٰ, وہ یہ ہے سورۃ النحل آیت نمبر 106, من کفر باللہ, جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے, من بعد ایمان ہی, بعد اس کے کہ وہ ایمان لا چکا تھا, اس کے دل نے گواہی دے دی کہ یہ قرآن حق ہے, اسلام حق ہے, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے, جبکہ اس کا دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو, مجبور ہو جائے زندگی بچانے کے لیے اگر وہ کلمہ کفر بول دے, دل میں ایمان رکھتا ہو, اس کے سوا اس کو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا. لیکن اس کے سوا اگر کسی نے کفر اختیار کیا, جس طرح یہ ہمارے یہاں ملک کے اندر ہوتا ہے, لوگ جو ہیں وہ باہر جانے کے لیے اپنے وہ قادیانی لکھوا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی خیر دل میں, تو وہ نہیں, وہ زندگی موت کی کشمکش تو نہیں بن جاتی کہ اس طرح, تو دنیا پرستی کے لیے لوگ کرتے ہیں. تو ایسا کام نہیں, اس کی تو اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دے گا. لیکن جو دوسرے ہے وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا, لیکن وہ جو بد نصیب ایسا ہو جائے کہ کفر کے لیے اس کا سینہ کھل جائے, اس کفر کی طرف دلی طور پر مائل ہو جائے, فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ, تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے, بہت بڑا عذاب. تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے. دل میں ایمان ہے, جان بچانے کے لیے کوئی تقیہ کر لیتا ہے, اس وقت کوئی توریہ کر لیتا ہے یا کلمہ کفر بول دیتا ہے, تو اس کی پھر گرفت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کرے گا دنیاوی غرض و غایت کے لیے, اس کی پکڑ ہو جائے گی. اور یہاں پر میں ایک ضمناً مسئلہ بھی بتا دوں. اب مجھے بتائیں, اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے. اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے, یہ قرآن میں واضح آیت ہے کہ اگر کوئی زندگی موت کی کشمکش میں کفر بھی بول دے تو وہ مسلمان ہی رہے گا. کلیئر ہو گیا. لیکن فقہ حنفی نے ایک جعلی مسئلہ بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے گن پوائنٹ کے اوپر, تلوار کی نوک کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق ڈلوا دی جائے, وہ کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی. استغفر اللہ تو بولی, یعنی جب کسی کی مت ماری جائے نا تو اس قسم کے مت, یعنی ایمان جو سب سے بڑی چیز ہے, قرآن کہہ رہا ہے ایمان تو نہیں جائے گا,
اور یہ دین تو دین فطرت ہے, عقل پر ہے. یعنی ایمان نہ جائے, جان بچانے کے لیے وہ کفر بول دے, اور کوئی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دے, اس کی بیوی چلی جائے. یہ فقہ حنفی کا پیٹ مسئلہ ہے, اور آج تک فقہ حنفی کے علماء نے اس سے رجوع نہیں کیا. ان کا آج بھی یہ پیٹ مسئلہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور یہ کام کوئی آج سے نہیں, یہ پرانے بابوں نے خراب کیا ہوا ہے. یہ قاضی ابو یوسف جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفا 150 ہجری, انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا تھا. خلیفہ منصور نے آفر کی تھی, ہارون رشید کا جو باپ تھا, کہ تم یہ عہدہ قبول کر لو. انہوں نے کہا اگر میں نے یہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا تو مجھے تیری مرضی کے فتوے دینے پڑیں گے. تو اس نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی محبت میں ان کو جیل میں قید کروا دیا. دیکھیں یہ کیسی محبت ہے کہ جی تسی یہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرو, اور حتیٰ کہ جب وہ بالکل نہ مانے تو ان کی محبت میں ان کو زہر دے کر شہید کر دیا. جو میں کہتا ہوں نا, فکر حسین ہمیشہ زندہ ہے. حضرت حسین حق کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ ختم نہیں ہو گئی فکر حسین. کبھی امام حنیفہ حق کے لیے کھڑے ہوئے, کبھی احمد بن حنبل نے معتزلہ کے خلاف کھڑے ہو کر جو ہے وہ ماریں کھائیں, کبھی امام نسائی رحمہ اللہ نے ناسبیوں کے خلاف حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے خصائص علی کتاب لکھی اور ناسبیوں نے انہیں قتل کر دیا. یہ قیامت تک فکر حسین جاری ہے, اور امام حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اور اب انہی کا شاگرد ہے قاضی ابو یوسف, جسے امام ابو یوسف کہتے ہیں, المتوفا 199 ہجری. اس نے وہی عہدہ قبول کر لیا. یعنی استاد نے جان دے دی کہ میں دنیا کا کتا نہ بن جاؤں کہیں اس عہدے کو قبول کر کے, اللہ کی بارگاہ میں مارا نہ جاؤں ان منوس حکمرانوں کی وجہ سے بنو عباس کے, کہ مجھ سے غلط فتوے لیں گے. اس شخص نے اپنی جان دے دی, شہادت کے مرتبے پہ پہنچ گیا, اور شاگرد نے وہی عہدہ قبول کر لیا. اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ ظاہر سلطنت عباسیہ 3 براعظموں میں پہنچی ہوئی تھی. پھر انہوں نے گن پوائنٹ کے اندر تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی پھیلائی ہے. یہ جو آج کہتا ہے نہیں حنفی اتنے زیادہ کیوں ہے, وہ اس لیے زیادہ ہے بھائی, 700-800 سال بنو عباس کی حکومت رہی ہے, اس لیے وہ زیادہ ہے. لیکن محدثین بیچارے اپنی کتابیں لکھتے رہے, حق بتاتے رہے, کہ کبھی تو دور آئے گا کہ لوگ اس کی طرف پلٹیں گے, اور آج وہ دور آ گیا. دیکھ لیں آپ کس طرح تیزی سے لوگ کتاب و سنت کی طرف آ رہے ہیں, اور تقلید کے بندھن انہوں نے توڑ دیے ہیں. جتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو سمپل مسلم کہتے ہیں, جو بندی بریلوی اہل حدیث سلفی یا حنفی شافی مالکی حنبلی, اس چیز سے وہ آزاد ہو چکے ہیں. مسلمان نماز کا طریقہ وہ بہار شریعت بہشتی زیور سے نہیں پڑھتے, یا فتاوی عالمگیری سے نہیں پڑھتے, وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پڑھتے ہیں, جتنے گورے مسلمان ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں نا, وقت تو آتا ہے. تو اس وقت قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا. پھر جب عہدہ قبول کیا تو پھر آپ کو اس کی قیمت بھی تو ادا کرنی پڑے گی. تو یہ قاضی ابو یوسف نے پہلی دفعہ یہ فتویٰ دیا تھا کہ گن پوائنٹ کے اوپر, تلوار کی نوک کے اوپر اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دلوا دے, کوئی بندہ کسی کی بیوی کو, تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 106, کہ کوئی کلمہ کفر بھی بول دینا جان بچانے کے لیے تو وہ کافر نہیں ہوگا. تو عقل تو کام کرتی ہے, یہ دونوں کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے. اس کے خلاف پھر امام مالک رحمہ اللہ فکر حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے, المتوفا 179 ہجری, قاضی ابو یوسف کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ کہتے ہیں نہیں اماموں کو نہیں مانتے, اماموں کے سب سے بڑے دشمن تو آپ لوگ ہو. امام مالک کو کوڑے آپ لوگوں نے لگوائے ہیں, قاضی ابو یوسف نے لگوائے ہیں کوڑے, اور اتنے کوڑے لگوائے کہ ان کے یہ شولڈر ٹوٹ گئے, یعنی وہ اپنی تہمت بھی نہیں باندھ سکتے تھے. اس لیے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. ویسے تو جائز ہے ہاتھ چھوڑ کے, میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن زبیر سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3950 نمبر اثر کہ عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر راوی ہیں اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے. یہ نہیں تھا کہ ابن زبیر کو نہیں پتا تھا کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے. تو یہ دونوں طریقے سنت ہے, ہاتھ باندھنا بھی اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی. اور مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبد العزیز بن عبداللہ بن باز جو ہے, ان کا فتویٰ بھی اس میں موجود ہے, المتوفا 1999 عیسوی, وہ دونوں کے قائل ہیں. بال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ امام مالک انہوں نے کندھے توڑوا دیے. یہ اماموں کی عقیدت مند آپ دیکھیں. اور امام مالک نے اصل میں اس کے خلاف فتویٰ دیا. جب یہ قاضی ابو یوسف نے فتویٰ دیا نا, اس وقت کیا کرتے تھے, بادشاہ کسی کی بیوی پسند آئی, پتا چلا کسی کی بیوی خوبصورت ہے, تو وہ تلوار کے زور پہ طلاق دلوا کے خود شادی کر لی. میں کہتا ہوں آج کے بادشاہوں نے وہ کام نہیں کیے ہیں جو ہمارے مسلمان اس وقت کے بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے جو بدماشیاں کی ہوئی ہیں.
یہ خلافت و ملوکیت جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور یہ پوری امت کو جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کی گندگی جو ہے وہ ننگی کر کے جو دکھائی ہے نا، یہ بالکل حقائق ہے، یہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی جو خطبے دیے تھے، انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایک ملک دے تو عرب امپیریلزم کا داغ جو ہمارے چہرے پہ پڑ چکا ہے پچھلے 1300 سال سے، یعنی یہ عرب کی بادشاہت بنو عباس اور بنو امیہ کا داغ ہمارے چہرے پر ہے خلفائے راشدین کے بعد۔ اس وقت تک تو اسلامی حکومت تھی، بعد میں مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن اسلامی حکومت نہیں تھی۔ خلفائے راشدین کے بعد جتنی حکومتیں ہیں وہ مسلمانوں کی حکومتیں، لیکن اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، ان میں کمزوریاں موجود تھی، وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ بڑھتی چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ملک دے تو ہم ایسے یہاں پہ نظام قائم کریں۔ پاکستان کے لیے ان کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ یہ خواہش پوری بھی کرے، اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے کی ہمارے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، فوجی افسران کو، ایجنسیز کے لوگوں کو، سب کو توفیق دے کہ یہاں اسلام کے لیے جو یہ ملک حاصل کیا تھا اس میں اسلام نافذ بھی کرے۔ تو بہرحال قاضی ابو یوسف نے یہ فتویٰ دیا کہ گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی نوک پہ کوئی اگر دلوا دے طلاق ہو جائے گی، پھر حکمران جس کی بیوی پسند ہے شادی کر لیتے تھے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ فکر حسین کے ساتھ کھڑے، انہوں نے کہا کہ کیسے ہو جائے گی طلاق؟ قرآن تو کہہ رہا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 106 کہ اس کا تو ایمان میں نہیں جاتا، جو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے تو بیوی کیسے چلی جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک کو بیوی کی اہمیت ایمان سے زیادہ ہے، ویسے ہے اسی لیے، تبھی تو لوگوں کی بیویاں قابو کرتے ہیں نا۔ اگر یہ صحیح ایمان والے ہوں تو یہ حرکتیں کریں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا اور مارے کھائی ان لوگوں کے فتووں سے، حنفیوں کے فتووں سے۔ تو یہ کہتے ہیں پرانے بزرگ ٹھیک سے میں تو وہ بزرگ دس رہے ہیں جو پہلے 200 سال کا بزرگ ہے۔ 199 ہجری میں فوت ہوا ہے قاضی ابو یوسف۔ امام بخاری کے پیدا ہونے سے بھی 5 سال پہلے وہ فوت ہو چکے تھے۔ امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت کے بزرگوں کے میں آپ کو حال سنا رہا ہوں، لیکن اہل حق موجود ہیں۔ امام مالک نے بغاوت کی، آج پھر الحمدللہ وہ حق زندہ ہے۔ اور یہ جو علماء ہیں آج کل، ان کو ہم جو کہتے ہیں تقلید کے بندھن سے آپ نکلیں، آپ لوگوں نے فقہ حنفی کے یہ جو جعلی مسئلے لوگوں کو بتائے ہوئے ہیں اس سے توبہ کریں، اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں۔ اچھا اب یہ کریں گے نہیں، لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے۔ اچھا مسئلہ جب ہو جائے تو پھر یہ فتوے دیں گے، اور وہ کہتے ہیں جی گن پوائنٹ پہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ وہ بابے بھائی غلطیاں کر کے خدا کے لیے انہوں نے چھوڑو، تسی اپنی قبر و آخرت دی فکر کرو۔ بابے کو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اللہ نو آپ جواب دیں گے، تسی تو قرآن پڑھ کے توبہ کرو نا۔ یہ ان کو حدیث دا مسئلہ تو نہیں ہے نا، آپ کو کہ جی ان کے پاس کوئی حدیث تو ہوگی، کوئی ایسی حدیث نہیں جو قرآن کے خلاف ہو، یعنی کوئی حدیث اس کے خلاف تو نہیں ہوگی جو قرآن میں یہ بات آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے نہیں ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ اگر کسی کو گن پوائنٹ پہ کفر پہ مجبور کیا جائے، دل میں وہ ایمان رکھتا ہو، نہ اس کا ایمان جائے گا اور نہ پائی جی بیوی جائے گی۔ ہاں انہیں مولویاں نہیں بیویاں چلی جان گیا، کیونکہ یہ تو بڑے کٹر نے نا۔ عوام تو بیچاری سیدھی سادھی مسلمان ہے، یقین کریں عام عوام کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ جناب جتنا ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اتنا ضروری جو ہے وہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک یا ان ائمہ کو ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ کوئی دین کا عام آدمی کو نہیں پتا۔ احترام کرتے ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں، ہم تو اماموں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ان کے نام پہ جو فرقے بنائے ہیں بالکل غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر جو شرک پھیلایا گیا ہے اس شرک کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ ائمہ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے ائمہ، چاہے وہ امام جعفر الصادق ہوں المتوفا 148 ہجری، یا امام حنیفہ ہوں المتوفا 150 ہجری، یا امام شافعی ہوں المتوفا 204 ہجری، یا امام احمد بن حنبل ہوں المتوفا 241 ہجری، یا امام مالک ہوں المتوفا 179 ہجری۔ یہ جتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ امام بخاری ہوں المتوفا 256 ہجری، امام مسلم المتوفا 261 ہجری، یہ بڑے بڑے ائمہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے ناموں پہ کوئی فرقے بنائے گا تو وہ اماموں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ یہ امام قیامت دن کو جوتیاں مروائیں گے ساتھ ہو کہ تم نے ہمارے ناموں پہ فرقے بنا دیے۔ ہم نے کب یہ کہا تھا کہ ہمارے ناموں کے اوپر فرقے کھڑے کیے جائیں؟ اور پھر امام اعظم دیکھیں جی، اب ہم یہ کہتے ہیں خدا کے لیے، ہم تو کہتے ہیں امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں نہیں وہ اپنے وقت کے اماموں میں امام اعظم تھے۔ اچھا صحابی اعظم کوئی بھی نہیں ہے، اس وقت صحابی اعظم کوئی نہیں ہے۔ اچھا اپنے وقت کے اماموں میں تھے، تو میں کہتا ہوں کہ امام اعظم کے استاد کون ہے؟ امام جعفر الصادق۔ ان کو کیوں نہیں امام اعظم کہتے؟ اے پھکی لے لو میرے کو۔ اگر تسی ان پھر وہ کرائٹیریا بنایا نا کہ اپنے وقت میں بڑے ائمہ اس وقت کے اماموں میں سب سے بڑے امام تھے، تو ان کے جو اپنے استاد ہیں امام جعفر الصادق المتوفا 148 ہجری، جو امام حنیفہ سے 2 سال پہلے فوت ہوئے ہیں،
उनको इमाम आजम क्यों नहीं कहते? उनको कहें, वो तो अहले बैत में से हैं, हजरत हुसैन के पड़पोते हैं, इमाम जाफर अस्सादिक बिन मोहम्मद बाकिर बिन अली बिन हुसैन बिन अली, उनको क्यों नहीं इमाम आजम कहते? तो ये बस वो अपने बुजुर्गों को अपना बुजुर्गों को इमाम आजम मानते हैं, वो सारे ही मानते हैं। वो जिसका जो दिल होगा, मुहद्दिस आजम, मुफस्सर आजम, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती आजम इंडिया, मुफ्ती आजम बांग्लादेश, जिसका जो है ना, अपने अपने बाबे वो आजम 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 ही करता रहता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये सारे झगड़े से, बाबों से निजात हासिल करें, इमाम तक की लफ्ज रखें और इमाम आजम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहें। इमामों के ऊपर उम्मत की डिवीजन ना करें। मेरे पास आ जाते हैं ना बाज़ का वो पूछने के लिए, आप किस इमाम के मानने वाले हैं? मैं कह मैं इमाम हुसैन दा मानने वाला। चलो, नहीं वो इमाम हनीफा। मैं कह जी दसो इमाम हनीफा बड़े नहीं इमाम हुसैन? ठोक जाते हैं, ठुक हो जाती है, उधर ही फूक निकल जाती है, इमाम हुसैन बने। तो मैंने कहा वो इमाम हुसैन के आप क्यों नहीं मुकल्लिद होते हो? उनके हो जाओ ना। हाँ, जान देनी पड़ती है ना, जान तो नहीं हर बंदा दे सकता। तो ठीक है, वो बस ये नामों की कीदतें हैं भाई मेरे, अपनी अपनी कीदतें खुद ब खुद बनाई हुई हैं। और यार अगर तुमने कोई फिरके बनाने ही थे तो हदीस है अबू दाऊद तिरमिज़ी निसाई इब्न माजा में, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन हदायत याफ्ता की सुन्नत लाजमी है। तुम उन खुलफाए राशिदीन के ऊपर नाम के ऊपर करते तो हमें कोई ठंड भी पड़ जाती। फिक़ह सिद्दीकिया, फिक़ह फारूकिया, फिक़ह उस्मानिया, फिक़ह अलविया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इस शर से बचा के रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके नामों के ऊपर ये चीज नहीं खड़ी हुई है और ना उन्होंने इस किस्म के काम किए हैं कि लोग उनके साथ ये हरकतें करते हैं। बात के इमामों ने कहीं कहा कि हमारे नामों के ऊपर फिरके खड़े किए जाए, ये इन मानने वालों के कसूर है, उनका कोई कसूर नहीं। हम उनका एहतराम करते हैं और हम किसी को इजाजत नहीं देते कि आइम्मा के बारे में कोई जुबान दराजी करे। इन्हीं आइम्मा के जरिए से ही, इन्हीं के वास्ते से दीन तक हम तक पहुंचा है और सदका जारिया इन्हीं लोगों के लिए, जिन लोगों के जरिए दीन हम तक पहुंचा है। इन सारे आइम्मा से अल्लाह ताला उन सब से राजी हो और क़यामत वाले दिन हमें उन सब का साथ नसीब फरमाए।